بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللہ تعالیٰ کلام مقدس کے اندر سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس یعنی اے لوگو۔ اس آیت مبارکہ میں تمام بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے اور سب کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، اور مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالحہ کریں۔ ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں چند چیزیں بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، جیسا کہ آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک جان سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا، اور انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد اور عورت کا سلسلہ جاری ہوا، چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لہذا خوف خدا کا حکم دیا گیا تاکہ ظلم سے بچیں، اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدتر صورت یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، لہذا اس سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی ابتدا کس سے ہوئی؟ تو اس کا جواب مفسرین نے اس طرح بیان فرمایا، اور یہ ہم تمام سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس لیے آپ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی دلیل سے ثابت ہے۔ مثلا دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے، یعنی آج کے دور میں جس طرح سے انسانوں کی تعداد ہے، اس تعداد کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ جس طرح آج انسانوں کی تعداد ہے، کروڑوں کی، اربوں کی، خربوں کی تعداد میں آج انسانوں کی تعداد ہے، تو یہ تعداد اب سے تقریباً 100 سال پہلے اتنی نہیں تھی، یعنی اب سے تقریباً 100 سال پہلے انسانوں کی تعداد آج کی تعداد کے مطابق کچھ کم تھی۔ تو 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم۔ تو اسی طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اس کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، یعنی اگر اسی طرح 100 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال، 300 سال، 400 سال پہلے اگر اسی طرح پیچھے ماضی میں جاتے جائیں تو پتہ چلے گا کہ انسانوں کی تعداد چلتے چلتے اس کی کمی کی انتہا کہیں نہ کہیں ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ایک ذات جو قرار پائے گی وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا سید آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں پائے جائیں گے،
مگر اگر ان کی ماضی میں جایا جائے، یعنی آج جتنے سید جس تعداد میں ہیں، اگر 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ سجدوں کی ابتدا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ذات پر ہوگی۔ یوں ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ذات پر ہوگا۔ اب اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام کنبوں قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجودہ طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا؟ تو لہذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔